الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں میں سننے والے حضرات بھی تھوڑی توجہ سے اس بات کو آج سنیں، مسئلے کو کچھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آج مسئلے مسائل کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ یہ قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، قل اے محمد کہو، او محمد say it، کیا کہنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، if you love اللہ رب العالمین، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے راستے پہ چلو۔ کس کے راستے پہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کام میں نے کیا وہ کام کرو۔ فاتبعونی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ واٹ از دا ریزلٹ؟ نتیجہ کیا آئے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ ول لو یو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دوسری چیز کیا ملے گی انعام میں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری ساری مسٹیکس کو فرگیو کر دے گا، معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، کائنڈ ہے۔ آگے پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو ان سے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ اور رسول کی اطاعت اوبیڈینس نہیں کرو گے، ان کو فالو نہیں کرو گے اور ان کے راستے پہ نہیں چلو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو گویا ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے یہ کہا، ایمان والوں سے یہ کہا، اور ہر اس انسان سے کہا کہ جو دنیا میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا خالق، کریٹر ہے، وہ میرا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، سسٹینر ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، اس لیے آئی لو اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ زمین آسمان کے اندر ساری چیزیں اس کے قبضے اور کنٹرول میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر وہ چاہے تو افغانستان، عراق، لیبیا بموں کے ذریعے سے ختم کر دے، اس کی مرضی، کسی کو کھڑا کر دے کہ مٹی کر کے چھوڑ دے، اور اگر چاہے تو کن کرے تو آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری سے بڑی سپر طاقت کے پورے علاقے کو ڈھیر بنا کے رکھ دے۔ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پاور والا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو اگر تم اللہ سے حقیقت میں محبت کرتے ہوئے، اف یو لو، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ صحیح طریقے سے ریئل میں،
تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فالو می، ہر جگہ میں، ہر کونے میں، ہر دل کے دماغ، ہر جگہ میں اپنے کیا اس میری محبت کو بسا لو، رچا لو، سجا لو، میری محبت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، رزلٹ کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگ گئے تو پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ کہ اللہ رب العالمین یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کون ہے دنیا میں ایسا شخص کہ جو اللہ رب العالمین کی محبت کو نہیں چاہتا؟ کسی سے اگر اس کا رب ماں محبت کرتی ہے تو اس گھر کا ساری توجہات کا مرکز وہ بن جاتا ہے۔ والد محبت کرتا ہے تو والد کی ساری محبتوں کا مرکز وہ بچہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ مملکت کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اگر کسی قوم اور قبیلے سے اور آدمی سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کے اوپر خزانوں کے کیا ہے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ محبت کرنے لگ گیا تو خود سوچو کہ کس طریقے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کہ منہ اللہ رب العالمین اپنی کیا ہے اس کے لیے رحمتوں کے منہ اس کے لیے سامنے کھول دے گا۔ تو اسی لیے رب العالمین نے فرمایا اگر تم اتباع کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی لائف کو فالو کرنے میں اللہ کی محبت اور مغفرت اور بخشش ملتی ہے۔ اگر انکار کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، تابعداری نہیں کریں گے تو رب العالمین نے فرمایا او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اوبیڈینس کرو، اس کی اتباع کرو، فالو کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے منکروں کو پسند نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت کو لینا، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، من یطع اللہ ورسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تابعداری کی، ہر جگہ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا، اس کے فرمان کو دیکھا، اس کی گائیڈنس کو دیکھا، اس کی تعلیمات کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاری، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو من احب سنتی، جو آدمی میری سنت، میرے طریقے کو پسند کرے گا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر صاف الفاظ میں یہ واضح طور پر ہے کہ جو شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلے گا، ان کے طریقے کو اپنائے گا، موت کے وقت، خوشی کے وقت، غمی کے وقت، ہر وقت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اور فرمایا اس کو خوشخبری دی، اس شخص کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ گڈ، اس کے لیے کیا ایک خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے اس کے لیے۔ فرمایا کانا معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور نورانی طریقہ، اس کے مطابق جو شخص زندگی گزارے گا، اس کو اپنائے گا، تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فتنوں کے زمانے میں بڑے فتنے آئیں گے، جس طرح آج کل کے زمانے میں فتنے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے طریقے گڑے ہوئے ہیں، سنت کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے بہت سارے طریقے بنا دیے اور بہت سارے سیکٹس بن گئے، فرقے بن گئے، گروپ بن گئے، ہر ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے خود بتایا کہ میرے بعد آفٹر می 73 گروپس ول بی اپیئر، 73 گروپ آئیں گے،
لیکن ان میں سے رائٹ جو ہوگا ایک گروپ ہوگا. صحابہ دے آسک دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو آر دیم, کون ہوں گے وہ لوگ, کون سا گروپ ہے, کون سی جماعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, اس راستے پہ چلنے والے جس راستے پہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چلیں گے, اس راستے کو اپنانے والے. اور پھر فرمایا, ایڈوائز کرتے ہوئے فرمایا لوگوں قیامت تک کے لیے دین ہے, لیکن یاد رکھنا تمہیں گائیڈنس لینے کے لیے, راستہ چننے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے تمہارے اوپر لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت. اس لیے میرے بھائیوں, یہ ان باتوں کو میں نے مقدمے کے طور پہ بیان کر دیا. سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کامیابی ہے. باقی باپ دادا کا رسم و رواج, باپ دادا کا طریقہ دنیا میں بھی خسارہ, آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے. دنیا کے اندر مال کا بے جا ضائع کرنا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور آخرت کے اندر ناکامی اور خسارہ. جس طرح میں نے حدیث بیان کی تھی اس دن بھی کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز اپنے امتیوں کو پہچانیں گے. کس سے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وضو کے بارے میں فرمایا, جب مسلمان وضو کرتا ہے اپنے منہ کو دھوتا ہے, بازو دھوتا ہے, پاؤں دھوتا ہے, تو اس کے قیامت کے روز اس کا چہرہ بھی چمکے گا, اس کے بازو بھی چمکیں گے, اس کے پیر بھی چمکیں گے. اس وضو کرنے کی وجہ سے پیر بھی چمکیں گے, چہرہ بھی چمکے گا. اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہوں گے وہ چند لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ رہے ہوں گے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اپنی امت کو پہچان لیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کدھر لے کے جا رہے ہو, یہ تو میرا امتی ہے, میرا فالور ہے, کدھر لے کے جا رہے ہو زنجیروں میں. وہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں, آفٹر یور ڈیتھ, جب آپ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے نئی نئی چیزیں دین اسلام کے اندر لا کے کھڑی کر دی تھی, نئی نئی باتیں لے آئے, وہ طریقے لے آئے جو طریقے آپ نے ان کو نہیں بتائے تھے. انہوں نے کہا یہ ہے کامیابی کا راستہ, یہ آپ کے راستے میں انہوں نے کامیابی نہ دیکھی بلکہ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کے اندر انہوں نے کامیابی کو دیکھ لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ اس کے اندر کامیابی پڑی ہوئی ہے. رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, انہیں جہنم کے اندر داخل کر دو. تو اس لیے میرے بھائیوں, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی اور مبارک طریقہ چھوڑنا دنیا میں بھی خسارہ, مال کا نقصان, اور آخرت کے اندر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت بھی نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت بھی نہیں کریں گے, اور ان کو حوض کوثر کا پیالہ, جام جس کی ہم توقع رکھتے ہیں, امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں کل قیامت کے روز حوض کوثر کا جام نصیب کر دے, پانی نصیب کر دے. ان لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوگا جن لوگوں نے دین اسلام کے اندر نئی چیزیں گھڑ کر ان کو فالو کرنے لگے, ان کی اتباع کرنے لگے, اس پہ چلنے لگے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم یہاں بیٹھ کے تمہیں مسلمانوں کو جو چیزیں سمجھاتے ہیں, جو چیزیں بتاتے ہیں, اس میں امت کا فائدہ ہے, مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے, ان کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچاتے. مثال کے طور پر یہ میت ہو جاتی ہے, سب سے زیادہ رولا اور خرابی جو ہے اسی کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے, اور خاص کر ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. کیوں اٹھاتے ہو؟ ہماری مسجد کا واضح اصول ہے اور واضح بنیاد رکھی گئی ہے. اس مسجد کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے رکھی گئی تھی, اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں تھا. وگرنہ ویکفیلڈ کے اندر 7 مسجد ہے, دوسری مسجد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور بہت ساری مسجدیں تھیں, کسی اور مسجد کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کی بنیاد رکھنے میں سب سے پہلی جو نقطہ نظر ہے وہ یہی تھا کہ اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور مبارک طریقہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اور تمام رسم و رواج کو اور تمام بدعات کو اور تمام شرکیہ عقائد کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کے خلاف جدوجہد کی جائے گی، مسلمانوں کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈالا جائے گا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھایا جائے گا۔ لیکن عجیب سا بات ہو جاتی ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ کیوں کریں؟ جس کو کرنا ہے جا کے کہیں اور کر لو۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جتنا ہوا کوشش کریں گے اس کے مطابق چلنے کی۔ ظاہر ہے اب یہ جنازہ ہم پڑھتے ہیں، میت ہوتی ہے، الحمدللہ بہترین نظام ہوتا ہے، دعا جنازے کے بعد جناب نبی۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے، آپ کی موجودگی میں آپ کی چہیتی بیوی، آپ کی پیاری بیوی، آپ کی ساتھ محبت کرنے والی بیوی، وہ بیوی جس نے اپنا مال سارا آپ کے اوپر نچھاور کر دیا تھا، مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زندگی کے اندر وہ دنیا سے گئی، ان کا جنازہ اٹھا ہے اور ان کی تدفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ کی بیٹیاں، 3 بیٹیاں، ان کا انتقال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گان، ان کا انتقال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابیات، بڑے بڑے صحابہ، ان کا انتقال نہیں ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ہوا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میتیں یا اموات ہمارے ہی لوگوں کی ہو رہی ہے؟ پہلے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ بتا کے نہیں گئے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو اللہ رب العالمین فرماتے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے، اس کی تکمیل کر دی، اور ہم نے راضی ہو گئے تمہارے لیے اس دین اسلام کا انتخاب کر کے، یہ ہماری طرف سے نعمت ہے تمہارے لیے، یہ نعمت عظیمہ ہے۔ اب دین اسلام کے اندر نئی چیز لا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین تو کامل اترا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں ہے، بخشش کا طریقہ انہوں نے جو بتایا وہ صحیح نہیں ہے۔ جنازے کے اوپر جنازہ ساری دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، یہ دعا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ جی پھر دعا کرو، کیا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے؟ دین اسلام کے اندر کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ کامل نہیں تھا؟ کیا آپ نے کبھی جنازے میں اس طرح کیے دعا؟ کیا آپ اس طرح کرنے لگ گئے؟ پھر اس کے بعد آپ رسم و رواج کے طور پر مختلف، تیسرا ہے، جمعراتہ ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ کیا ہے رسم و رواج ہے؟ صوفی صاحب اللہ زندگی دے، صحت دے، والد صاحب، یہ ہماری مسجد کا آرکیٹیکٹ بوگل سنگھ، اس کی والدہ فوت ہو گئی، ہائی پارک میں رہ رہا، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا، انہوں نے پوچھا کہاں تھے، انہوں نے کہا اس طرح گیا، ماں کا 40واں تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم 40ویں کر؟ ہو جی تیسرا بھی کرتے ہیں، 7واں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، برسی بھی ہوتی ہے۔ بابا مسلمان بھی وہ کام کرے، سکھ بھی وہ کام کرے تو سمجھو یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف ہندوستان اور پاکستان میں چند ایک لوگ کرتے ہیں، اور کس سے لیا ہے؟ انہی سکھوں اور ہندوؤں سے لیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ سارے رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواجوں کو لاؤ گے تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ طریقہ ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ مردے کے خاندان والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے، سادہ سمپل طریقہ ہے، ایزی وے، فالو کر لو۔ میت ہو گیا، تعزیت کے لیے جاؤ، تعزیت کرو، ان لوگوں کی غم میں شریک ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، تعزیت کر لو۔ اب تعزیت کے بعد اب آخری جو دن ہوتا ہے 3 دن پھوڑی ڈالنا، پھوڑیاں ڈالنا، پھوڑی اٹھانا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ تعزیت کے لیے چلے جاؤ اس کے گھر کے اندر یا جہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تعزیت کر کے بس چلے جاؤ، دعا کرنی ہے کر لو، نہیں تو ہاں بس تعزیت کے الفاظ کہہ دو، چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے بعد جی
پھوڑی اٹھانی ہے، پھوڑی اٹھانی ہے. اب پھوڑی اٹھانے کی رسم، اس کے اوپر ہم جمع ہوں، پھر اس کے اوپر کھانے کھائیں، پھر اس کے اوپر کل ہو، قرآن خوانیاں ہوں، یہ ساری وہ رسومات ہیں جن کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کی کوئی مثال نظیر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے اسوہ میں زندگی میں نہیں ملتی. کیوں کرتے ہو غلط کام؟ کیوں پیسے ضائع کرتے ہو؟ پیسہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ جو طریقہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا، کیا جائے، لاکھوں کے حساب سے پیسہ خرچ کر دیا جائے، بالکل ضائع ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 10 پاؤنڈ بھی لگا دیے جائیں، اور 10 پاؤنڈ لاکھوں پاؤنڈ سے بھاری ہو جاتے ہیں اس طریقے پہ. پھر اس کے بعد یہ رسم و رواج، پھر اس کے بعد یہ چلیسواں ہے، فلاں ہے، ختم ہے، یہ ساری چیز. کہتے ہیں جمعرات کو میتوں کی روح آتی ہے، اس کی ایک جدا رسم ہے. بھائی کیسی رسمیں ہیں؟ جنازہ ہو جاتا ہے، میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کوئی ایک دوسری رسم ہے، ڈائی پارا پتہ نہیں کیا نام ہے، نئی رسمیں سنتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ روحیں کہاں سے آئیں گی؟ اگر روح خدا نہ کرے سجین میں ہو، جیل میں پڑی ہے برائیوں کی وجہ سے، تو کیسے آئے گی؟ اگر جنت میں اعلی علیین میں پڑی ہے، آرام سے سکون سے ہے، وہاں سے اس کو کیا ضرورت یہاں ہے؟ اب یہاں انگلینڈ میں رہنے والے کو جا کے آپ پاکستان میں مشکلات میں داخل کر جائے گا؟ لوگ تو وہاں پر کشتیوں میں ڈوب ڈوب کر پہنچ رہے ہیں یہاں. تو جو لوگ جنت میں مزے کر رہی ہیں، جن کی روحیں، وہ کیا پاگل ہیں یہاں پر تمہارے تھوم اور پیاز کی بو لینے کے لیے آئیں گی؟ پھر قبرستان کے اوپر جی نماز ہو جاتی، دعا ہو جاتی ہے، تلقین، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے، اذان دینے شروع ہو جاتے ہیں. او بابا کیا کر رہے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دفن نہیں کیا؟ صحابہ اکرام نے کسی کو دفن نہیں کیا؟ آج تم جا کے قبروں پہ اذانیں شروع کر دیے. کون سی شریعت یہ؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کون سا دین ہے؟ دین اسلام کے اندر یہ فضول باتیں لا کر اور مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہو. اور قبروں پہ اذان، تمہیں پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ کیا ہے؟ اگر جس میت کو تم نے دفن کیا، اذان مسجد میں ہو رہی ہے، اسپیکروں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، زندگی میں نہیں آ رہا تھا اور مر گیا، اور جا کر تم قبر کے اوپر اس کی اذان دے رہے ہو، اس کو یاد کرا رہے ہو، نیچے فرشتے حساب و کتاب لے رہے ہیں. فرشتے کہیں گے سن، اذان تو سن رہا تھا دنیا میں اور تم مسجد کی طرف نہیں جا رہا تھا، اور پٹائی شروع کر دو گے. تم اپنے مردے کی کیا ہے تکلیف میں اضافہ کر رہے ہو. اس لیے غلط کام کو غلط سمجھو، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے، اسی کے اندر کامیابی ہے. یاد رکھو، جو لوگ تمہیں ختم کا اور ان چیزوں کے ابھار رہے ہیں اور یہ کرو، واللہ یاد رکھنا ایصال ثواب کے ہم کبھی منکر نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ایصال ثواب کرو، میت کو ثواب پہنچتا ہے، لیکن طریقہ وہ اپناؤ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کا عکس ہو، تاکہ تمہیں دنیا میں اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے. اس طریقے کو اپناؤ. اس طریقے کو چھوڑو گے تو یاد رکھو تباہی ہو جائے گی. کرو ایصال ثواب. میت کے لیے کنویں بناؤ، جہاں پانی نہیں ہے پانی کا انتظام کرو. مسجد نہیں ہے مسجد بناؤ. کہیں پر بھوکے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. جاؤ کرو یہ کام. لیکن سارے ہٹے کٹے کھانے پینے والے لوگ، ان کو تم جا کے یہاں برغے اور روز کھلا رہے ہو، لاکھوں کے حساب سے پیسے اس پہ لگا رہے ہو. کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس لیے طریقہ وہ اپناؤ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے. ایصال ثواب کے کوئی بھی کیا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن یہ غلط طریقے ہیں جو لوگ آپ ابھارتے ہیں. کبھی دیکھا ہے جو مولوی تمہیں کہتا ہے کہ ختم یہ وہ کبھی اس نے کیا اپنے مردے کے بعد میں ختم کیا ہے حاجی صاحب؟ تو وہ خود نہیں کرتا، آپ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ کرو؟ کیا اس کو اپنی ماں کے لیے ثواب ضرورت نہیں ہے؟ اپنے والد کے لیے اس کو ثواب نہیں ضرورت؟ تمہیں کہہ رہا ہے، تمہارے مال کو ضائع کر رہا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، گھروں میں سننے والے سارے مسلمانوں، آج تو تم نے میری باتیں گھروں میں سب نے سنی ہوں گی، اس لیے میں تم سب سے درخواست کرتا ہوں، کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین کے اندر ہے، جو شریعت اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے اندر کامیابی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے، جس کسی کے راستے پہ چلو گے، تم کامیابی پالو گے، ہدایت پالو گے۔ اس لیے کامیابی اور ہدایت میرے مدنی کریم کے صحابہ کی زندگی میں ہے۔ آؤ اللہ کے دین کو سیکھو، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھو، آؤ صحابہ اکرام کے طریقے کو سیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ملک کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو کہا جو سنایا، یا الہ العالمین اس کے اوپر مجھے بھی اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو حق بات ہو، سچی بات کہی گئی ہے، یا الہ العالمین اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا الہ العالمین اس مسجد کی بنیاد، اس کے ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر جو لگا ہے، یا الہ العالمین تیرے دین کے احیاء کے لیے ہے، تیری توحید کے لیے، تیری پیغمبر کی سنتوں کی زندہ کرنے کے لیے۔ اے اللہ تو اس کو تا قیامت اسی پہ قائم رکھنا، اے اللہ تا قیامت اس کو اسی پہ قائم رکھنا۔ اے اللہ ہر قسم کی شرکی عقائد سے تو اس مسجد کو یا الہ العالمین بچا کے رکھنا، بدعات سے اس مسجد کو بچا کے رکھنا، اے اللہ بدعات سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو، اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہر معاملے میں ہر جگہ میں تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو قدرت رکھنے